کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سو گیا اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ میں نے ایک قاری کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ کون ہے، اور لہٰذا مجھے بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ حال فرما بردار کا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں فرما بردار تھے۔ مجاہد سے روایت ہے کہ جب کسی میت کا بچہ صالح ہوتا ہے تو قبر میں اس میت کو اس کی بشارت دی جاتی ہے۔ سدی نے اللہ کے فرمان یعنی پارہ نمبر 4 سورہ العمران کی آیت نمبر 170 کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ شہید کے پاس ایک کتاب لائی جاتی ہے جس میں ان لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں جو اس سے ملاقات کرنے جلد ہی آنے والے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ شہید خوش ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں اپنے کسی مسافر کے آنے پر انسان خوش ہوتے ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت سعید بن جبیر سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس طائف میں انتقال کر گئے تو میں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ میں نے ایک سفید پرندہ دیکھا جو ان کے ہمراہ قبر میں داخل ہو گیا، مگر میں نے اس پرندے کو قبر میں داخل ہوتے تو دیکھا لیکن اس کو میں نے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 28 میں ہے کہ عام طور پر اس قسم کے پرند کو مردے کے عمل کی مثالی صورت سمجھا جاتا ہے۔ ابن عساکر نے اپنی سند سے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ وحی قلبی سے کلام فرما رہے ہیں۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو قطع کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہاری نگاہ جاتی رہے گی اور موت کے قریب خدا اس کو واپس کر دے گا۔ چنانچہ جب ان کو غسل کے لیے تختہ پر رکھا گیا تو ایک پرندہ سفید رنگ کا آیا اور وہ کفن میں داخل ہو گیا۔ حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا ہے، اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو یہ آیت سنی گئی۔ پارہ نمبر 30 سورہ فجر کی آیت نمبر 27 تا 28۔ اسی حدیث کی دیگر روایات میں بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی نگاہ ان کی آخری عمر میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ دلائل میں بہیقی نے حضرت انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر نے ایک لشکر تیار کیا اور اس